صحابہ کرام میں، تابعین میں، مسلمان حکمرانوں میں اس وقت جہاد کا جذبہ موجود تھا۔ اس وطن میں، بر صغیر انڈو پاک میں، ایک 17 سال کا نوجوان محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ یہ جہاد کرتا ہوا کراچی پہنچا اور یہ علاقے فتح کرتے ہوئے ملتان کو فتح کیا۔ آج اس ملک میں اگر دین کا نام لیا جاتا ہے تو یہ انہی کی کوشش کا ثمر ہے۔ ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا مسلمانوں تمہارے اوپر غیر اقوام، غیر مسلم ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا آدمی یا بھوکے لوگ کسی کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ ہماری تعداد قلیل ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تمہارے اوپر وہن چھا جائے گا، وہن۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آقا مل وہم، وہن، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت لپیٹ لے گی اور تم اپنے لیے موت کو ناپسند کرو گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو۔ میرے دوستو، جب تک دنیا میں مسلمان جہاد کرتے رہے اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے، اس وقت تک ہم سر بلند تھے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو ہی چھوڑ دیا، بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں قرآن کو، معنی سمجھ نہیں آتا، مطلب سمجھ نہیں آتا، بس سپارے پہ سپارہ پڑھے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ قرآن تو غور و فکر کی کتاب ہے۔ آج ہم دنیا میں ذلت سے دو چار ہیں۔ ایک وجہ، ہم دنیا پرستی میں لگ گئے ہیں، ہمیں اپنے دین اور عقیدے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ، وہ بے دین حکمران طبقہ ہے جن کو ہم نے ووٹ دے دے کر 75 سال تک اپنے گردنوں پہ سوار کیا۔ آج اس قدر بے دین ہو گئے ہیں وہ کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو دین کے عین مطابق ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور تیسری وجہ، ہمیں زندگی زیادہ عزیز ہے، چاہے وہ ذلت اور غلامی کی زندگی بھی کیوں نہ ہو۔ ہم اب بھی غلام ہیں ان بد کردار حکمرانوں کے، اور عالمی ادارے خاص طور پر IMF، ان کے ہم غلام ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ملک ہم نے دو حصوں میں حاصل کیا تھا اپنی قربانیوں سے، اسے آدھا کر دیا، ایک کو بنگلہ دیش بنوا دیا، باقی ملک کا حال آپ کے سامنے ہے۔ یہ دھماکے، یہ قتل و غارت گری،
اسلام آباد اور لاہور میں اقتدار کی بے مقصد جنگ یہ کس لیے تھی؟ یہ مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے تھی۔ ہم امریکہ کے فرنٹ مین بن گئے، یہودیوں کے ایجنٹوں جیسا کام کرنے لگے، اور ہمارا ایک حصہ کشمیر دشمن نے دھوکے سے، دھانس اور دھن سے، آپ کو پتا ہے یہ ہندو راجا نے اس کشمیر کو بیچا تھا انگریز کے ہاتھ، غالباً 75 لاکھ میں بیچا تھا پورے کشمیر کو۔ کشمیر کی 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے اور حکومت کافروں کی ہے، ہندو کی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑا، ہم نے دین کا راستہ چھوڑا، دنیا داری میں پڑ گئے، فرقہ پرستی میں پڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دشمن کو ہم پر غالب آنے کا موقع مل گیا۔ قرآن مجید کی میں نے یہ 2 آیات تلاوت کی ہے، ترجمہ سن لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ہر آدمی اپنے ایمان کا جائزہ تو لے، کس حد تک مضبوط ہے ہمارا ایمان۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کاروبار میں منافع ہوتا ہے، کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے، نقدہ نقد مل جاتا ہے، سودا منافع نقدہ نقد مل جاتا ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میں بھی تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک کاروبار بتاتا ہوں، ایک بزنس کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، یہ کاروبار تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں کاروبار بتاتا ہوں، اگر وہ تم کاروبار کرو تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات اللہ نے کلام پاک کی شکل میں دی اور اللہ کے نبی نے اپنی سیرت طیبہ سے دی، اس پر عمل کرو، یہ ہے اللہ اور رسول پر ایمان۔ زبانی کلامی بات نہیں ہے، عمل ہے بات۔ پہلی بات تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو مان لو، سر تسلیم خم کر دو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا یہ کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال بھی خرچ کرو، اپنی جانیں بھی اس میں قربان کرو، اگر تم اس تجارت کامیاب تجارت کو چاہتے ہو۔ دنیا کا نفع تو نہیں ملے گا، جان کا خطرہ ہے، بچوں کے یتیم ہونے کا خدشہ ہے، بیوی کے بیوہ ہونے کا ڈر ہے، زمینیں، جائیداد، جاگیریں، کوٹھیاں، بینک بیلنس، کاریں، یہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کاروبار کرو، کامیابی کا کاروبار جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، آؤ اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرو اور اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔